اہل عزا کے دن السلام علیکم ناظرین، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام عزاداری اور ہماری یادیں لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ جو مہینہ جو شروع ہو رہا ہے ذیقات کا، اس میں پہلی ذیقات کو حضرت معصومہ قم کی ولادت ہے اور 11 ذیقات کو حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے۔ تو ہمارے علماء اور فقہ نے اس عشرے کو عشرہ کرامت کا نام دیا ہے۔ تو ظاہر ہے، تو اب یہ چونکہ دن ہے، اسی مناسبت سے میں نے اپنے پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم ایران کی زیارات کے مطابق بات کریں گے، حضرت امام رضا کی زیارت کے متعلق بات کریں گے، حضرت معصومہ قم کی زیارت کے متعلق بات کریں گے، اور قم میں، تہران میں، مشہد میں جو اطراف کی زیارتیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہم ایک جو ضروری بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم ان زیارات کی بات بھی کریں گے جو زیارات شاہ کے دور میں ہوتی تھی اور انقلاب کے بعد، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاہ کے دور میں بہت ہی اکا دکا لوگ جو تھے وہ زیارتوں پر جاتے تھے ایران، مگر انقلابی ایران کے بعد کچھ ویزا پالیسی نظم تبدیل ہوئی، کچھ وہاں کے علماء کرام، تو انہوں نے بہت زیادہ، تو اس زمانے میں ہر شخص کو ایک کریز تھا کہ وہ ایران کی زیارت پہ جائے اور خوشی خوشی جائے۔ تو وہ لوگ جو کبھی تصور بھی نہیں کر پاتے تھے کہ ہم کبھی زیارت پہ جائیں گے، مگر انہوں نے اس دور سے فائدہ اٹھایا، اور ماشاءاللہ آج تک لوگ ایران جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے زیارات کی تکلیف اور پریشانیاں بہت تھی شروع میں، کیونکہ اس زمانے میں زیارتی قافلوں کا وجود نہیں تھا۔ تو بعد میں پھر وہ لوگ آ گئے، انہوں نے قافلے جو ہے نا ان کو بنایا، لوگوں کو جمع کیا ایک جگہ، قافلوں کے ساتھ آتے رہے، تو زواروں کو بہت پریشانیوں سے چھٹکارا مل گیا۔ پہلے جو انڈیویجولی جو جاتا تھا زیارت پہ، تو سب سے پہلے تو ایران پہنچ کر، مشہد پہنچ کر، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ کہاں ٹھہریں گے، کہاں رات گزاریں گے۔ تو اس کے لیے وہ ڈھونڈتا تھا، کوئی مسافر خانے میں جاتا تھا، کوئی ہوٹلوں میں جاتا تھا، پھر ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا، تو وہ سب سارا جو سلسلہ تھا وہ اب قافلے والوں کے ذمے ہے۔ تو یہ ہے۔ اچھا، میں سب سے پہلے شاہ حسین صاحب کے پاس آؤں گا۔ ڈاکٹر شاہ صاحب، مجھے صرف اتنا بتائیے کہ میرے یہ علم میں ہے کہ آقا خمینی کی جو پہلی برسی تھی اس پہ آپ نے شرکت کی تھی، تو مجھے کچھ اپنے بتائیے واقعات کہ کیسے آپ گئے، کیا ہوا، کس طریقے سے۔ تو میں ابتدا آپ سے ہی کرتا ہوں۔ جی ڈاکٹر شاہ حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار بھائی بہت شکریہ، اور سب سے پہلے یہ عشرہ کرامت کی مبارکباد آپ کو، تمام حاضرین اور تمام ناظرین کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خصوصاً معصومہ قوم اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد تمام مومنین مومنات کو۔ دوسری بات یہ کہ امام خمینی کی جو برسی میں گئے تھے، مگر اس سے پہلے ہم امام خمینی کے انتقال کے ایک ہفتے بعد گئے تھے، جو کہ جیسے ہمارے ہاں بر صغیر ہندو پاک میں سویم ہوتا ہے، وہاں پر ایک ان کا وہ ہوتا ہے، ہفتہ کہلاتا ہے، تو اس میں شرکت کی تھی۔ تو اس کے لیے ہم گئے وہاں پر، ہم جا کے یعنی کہ آیت اللہ خمینی، امام خمینی کے قبر کے اوپر حاضری دی، ان کے گھر کے اوپر گئے، ان کے گھر کے، ان کے جو حسینیہ تھا اس حسینیہ میں گئے، معصومہ کے پاس گئے، معصومہ قوم کے پاس، اور اس کے ساتھ ہم امام رضا کے پاس مشہد مقدس
بھی گئے. تو اس سلسلے میں یہی تھا کہ ہم لوگ یہ ہمارا پہلا سفر تھا جو کہ بائی ٹرین تھا, اور کافی یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ امام خمینی کا انتقال جون میں ہوا تھا, تو جون میں اور ریگولر ٹرین کا سفر اور پھر وہاں سے زائدان سے آگے ٹرین کا سفر, بس کا سفر کافی ڈفرینٹ تھا, کیونکہ ہم قافلے کے ساتھ نہیں تھے, صرف ہمارے جو میڈیکل کالج کے جو اسٹوڈینٹس کا ایک گروپ تھا جو کہ امام خمینی کے انتقال پر وہاں پر تعزیت کے لیے جانا چاہ رہا. تو وہ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے مطلب ان کے ساتویں میں گئے تھے امام خمینی کے, تو ظاہر ہے کہ آپ امام رضا کی آپ نے جیسے بتایا کہ آپ امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ بھی گئے, معصوم خون کے بھی گئے, تو یہ آپ انڈیویجولی گئے تھے, اپنے طور پر گئے تھے, یا وہاں کی گورنمنٹ نے آپ کے لیے کوئی ارینج کیا تھا زیارت؟ اصل میں پورے پاکستان سے تقریباً 110 اسٹوڈینٹس کو بلایا گیا تھا وہاں پر, تاکہ ہم جا کے آیت اللہ خامنائی سے بھی ملاقات کریں اور امام خمینی کے جو بیٹے تھے مرحوم سید احمد خمینی ان سے بھی ملاقات کریں. تو ہم یہاں سے جو گئے تھے وہاں سے ہم ہمارے جو میڈیکل کالج کے ایک دوست تھے پروفیسر ڈاکٹر غضنفر حسن اور مرحوم افتخار شیخ, کیونکہ ہمارا تعلق حیدرآباد سے پاکستان سے ہے, تو ہم تین اپنے شہر سے گئے تھے, جو کہ پہلے ہم یہاں سے کوئٹہ سے تافتان سے زائدان سے پھر ہم تہران گئے تھے, اور پھر تہران میں جا کے جو ہمارے باقی جو دوست پاکستان کے جو اسٹوڈینٹس پورے پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے تھے ان کو جوائن کیا تھا ہم نے. اچھا, چلے آپ سے پھر بات ہوتی ہے. میں اب جناب نیر بھائی کی طرف آتا ہوں, محمد عباس نیر بھائی. نیر بھائی, میرے علم میں یہ ہے کہ آپ کا بھی مطلب ایران میں تہران میں 7-8 مہینے کی رہائش رہی ہے, تو ظاہر ہے اس عرصے کے دوران کوئی بندہ وہاں رہتا ہو ایران میں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ زیارتیں مس کرے. تو ذرا کچھ اس زمانے کا حال مجھے بتائیے گا کہ زیارتیں کس طریقے کی ہوتی تھیں, اور اس زمانے میں ہمارے پاکستان انڈیا سے زائرین کا کیا رد عمل تھا, کہ وہ زیادہ تعداد میں آتے تھے یا کم تھے, یا دوسرے ممالک سے زیادہ آتے تھے, اور اس زمانے میں کیا زیارات میں کوئی تکلیف, کوئی پریشانیاں, کوئی رہنے سہنے, اس میں کچھ کھانے پینے اس کے مسئلے کچھ ہوتے تھے؟ تو جی بیان فرمائیے گا نیر بھائی. ذوالفقار بھائی السلام علیکم, اور ہمارے تمام شرکا اور ذوالفقار بھائی کے ذریعے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. وطن سے دور جب آتی ہے ماں کی یاد ہمیں, تمہیں سے ملتا ہے دل کو قرار معصومہ. کیا بات. آج جناب بیوی فاطمہ معصومہ ان کا یوم ولادت ہے, تو میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اپنے ناظرین کو جناب معصومہ قم, میرا بڑا دل کا, میں آنکھیں بند کرتا ہوں اور پہنچتا ہوں ان تک. بہت ہی میرا دلی قربت کا ایک تعلق ہے میرا کہ میری فیملی کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ عالم اسلام میں آپ کی یہ پروگرام جائے گا, تو ہم بیوی فاطمہ معصومہ قم کے حوالے سے اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا. جی بالکل, مختصراً نہیں, آپ تفصیل سے بات کریں. تفصیل ہم کتنی تفصیل بیان کر لیں, باہر ان کے فضائل اور ان کے جو ان کے مصائب تھے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمیں علماء کی مدد چاہیے ہوگی. لیکن جہاں تک تھوڑی بات میری معلومات اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں. آپ کی والدہ کا نام نجمہ خاتون, امام علی رضا علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بہن. آپ کی ولادت سن 171 ہجری پہلی ذیقعت کو دنیا میں تشریف لائیں, اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقام مدینہ منورہ. آپ کے القابات میں معصومہ, کریمہ اہل بیت, طاہرہ, حمیدہ, رشیدہ, تقیہ, نقیہ, رضیہ, مرضیہ, سیدہ,
اختر رضا. تو یہ اتنے سارے ان کے القابات ہیں، اور آپ نے 28 سالہ زندگی پائی، اس میں آپ جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی تھی، غیر شادی شدہ بھی. اور ان کی شہادت جو واقع ہوئی 10 ربیع الثانی 201 ہجری میں، اور وہ قوم مقدس میں ان کا روضہ مبارک ہے. امام علی رضا علیہ السلام کا حکم ہے کہ بی بی فاطمہ معصومہ قوم کی بارگاہ میں پہلے زیارت کرو، بعد میں میرے پاس آؤ. ان کے پاس زیارت کا مقصد میری زیارت ہے. بے شک. اور اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ میں چونکہ وہاں کراچی میں سرکاری افسر تھا، تو جو میرا پہلا جو سفر کا بہانہ بنا، تو تھوڑی سی میں تحمیلی مختصر سی بات کروں گا. وہ خانہ فرنگ ایران خمینی صاحب کے انقلاب ایران پہ ہر سال کراچی کے جو خانہ فرنگ ایران پہ وہ تقریب منعقد کیا کرتے تھے، جس میں سرکاری افسران بھی ہوتے تھے، سیاسی اور مذہبی رہنما بھی، علماء بھی، اور شیعت کی ایک جو جیش تھی وہ بھی ہوتی تھی. میں اپنا آفس میں تھا، میری سیکرٹری نے کہا کہ خانہ فرنگ ایران سے تشریف لائیں، اور یہ میں نے ان کو بلایا، ان سے بات کی. وہ میرے لیے دعوت رخصہ نامہ لائے تھے، جس میں دعوتی کارڈ تھا کہ جو ہم انقلاب ایران پہ پروگرام کرتے ہیں، اس میں آپ سے گزارش ہے شرکت کریں. میں نے اسی وقت حامی بھری، انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنے بڑے لیول کا پروگرام ہے، اور میں اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے میں وہاں پہنچا، لیکن گو کہ تاخیر ہو گئی تھی. جب وہاں پہنچا تو میں دیکھا کہ گورنر، وزیر اعلیٰ، وزراء اور چیف سیکرٹری ہمارے باس، ایک طریقے سے صوبے کے باس، ہمارے اپنے ڈی سی او کراچی اور دیگر اعلیٰ افسران، اعلیٰ وزیران کو دیکھا. تو میں سب سے پہلے آخری نشست پہ، آخری جو رات تھی اس پہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا، اور پروگرام شروع ہو چکا تھا. اتنے میں منتظمین میں سے وہ دوست جو دعوتی کارڈ لائے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی نشست ریزروڈ ہے، آگے آئیے. آپ مجھے لے گئے، وہاں بیٹھا. اب چونکہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اور پاکستان کی جو سرکاری افسروں کا پروٹوکول ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. میں افسران بالا ناراض ہو جاتے ہیں تو میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا. لیکن جیسے جیسے محفل آگے بڑھتی رہی اور میزبانوں کا التفات میری طرف بڑھتا رہا، وہ مجھے ہر جگہ مجھے آگے آگے کرتے رہے. غیر محسوس طریقے سے مجھے محسوس بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے مجھے ایک طریقے سے فوکس کر دیا. تصاویر اس زمانے کی اخبار کی، تمام اخبارات کی، کہ وہ فرنٹ لائن پہ ایک دم یہ لے آئے تھے، اور مجھے جو ملازمت کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق تھوڑا سا میں اپنے آپ کو مشکل محسوس کر رہا تھا. لیکن یہ ان کی عزت افزائی تھی، مہربانی تھی. ایک یادگار تقریب تھی میرے لیے، اور بے انتہا تصاویر، کیونکہ اس زمانے میں ظاہری موبائل فون کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا کسی اور دیگر ٹیکنالوجی نہیں تھی، خالی 36 کے رول، کیمرے کی رول، اور وہ ویڈیوگرافی. تو الحمدللہ اس میں جو اخبارات میں تصاویر چھپی، کراچی کے تمام اخبارات میں، اور ہر جگہ الگ الگ جگہ کی تصویر، تو میرے لیے بہت ہی ایک فخر محسوس ہوا. مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، بہت عزت اور مقام دیا خانہ فرنگ ایران کے اس زمانے کے ذمہ داران نے، قونصل جنرل نے. یہ میری زندگی کا انتہائی یادگار لمحہ تھا. یہ ہے 1993 کی بات، 1993 کی. آج بھی خانہ فرنگ ایران میں 1993 کے آرکائیو میں وہ سب کچھ موجود ہوگا. پھر 1994 میں 1994 میں، چونکہ میں جہاں جاب کرتا تھا سرکاری افسر کی حیثیت سے، جہاں میری پوسٹنگ تھی، وہ جون میں تھوڑا سا مجھے
کچھ ریلیکس ملا کہ میں چھٹی کر سکتا ہوں. تو شادی ہو گئی تھی میری, تو میں نے سوچا کہ میں کچھ لمحہ شہر سے باہر, ملک سے باہر گزاروں. اور پتہ نہیں کیا دماغ باہر بلاوا ہوتا ہے, ملک سے بلاوا ہوتا ہے یہ کہ دماغ میں ڈال لیا جاتا ہے. میں پاسپورٹ میں نے ایک دوست کے ذریعے ایرانی قونصلیٹ بھیجا. وہ خیر وہ میرا لازم تھا, اسسٹنٹ تھا میرا. میں نے کہا یہ جا کے ویزا لگوا کے آؤ. تو فارم ہم کچھ نہیں بھرا تھا. وہ جب گیا انہوں نے پاسپورٹ دیکھا, تصاویر دیکھی, تو کسی فارم وام کی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی, کچھ نہیں کی. اور مجھے تھی کہ توقع کہ 2-4 دن لگیں گے ویزا لگنے میں, لیکن انہوں نے اس سے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو, ہم ابھی واپس آتے ہیں. اور اسی وقت ویزا لگا کے انہوں نے دے دیا, ساتھ میں فارم دے دیا کہ اگر عباس صاحب کو کوئی زحمت نہ ہو تو یہ فارم فل کر دیں, ہمیں تھوڑا آسانی ہو جائے گی. تو وہ جب میرے پاس آیا فارم فل کر کے میں نے اس کو دیا. نیکسٹ ڈے جا کے اس نے وہاں جمع کرا دی. لیکن جب میں نے ویزا دیکھا کہ اتنی جلدی, چند لمحوں میں, چند گھنٹوں میں, 2 گھنٹے میں میرے پاس آ گیا, اور مجھے کچھ کوئی ایسا بڑی میرے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ میں کیا کرتا. میں نے اسی وقت مسز سے بات کی. میں نے کہا بھائی, والدہ والد وغیرہ سے, بھائی یہ اتنی جلدی جو مجھے ویزا لگ کے آیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ مولا مجھے جلدی بلا رہے ہیں, تو میں اب تاخیر نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہینڈ بیگ میں چند جوڑے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں, ٹوتھ برش وغیرہ یہ سب رکھا, اور سیدھے کینٹ اسٹیشن. وہاں کینٹ سے ٹرین چلا کرتی تھی جو کہ بولان میں ڈائریکٹ زاہدان تک جاتی تھی. اچھا, زاہدان تک جاتی تھی. کوئٹہ میں اسٹے کرتی تھی, اور پھر وہاں سے زاہدان اسٹاپ اوور ہوتا تھا کوئٹہ میں. تو میں بیٹھا, تو وہ جب وہاں پہنچا تو پورا ٹرین زائرین سے بھری ہوئی تھی. سارے زائرین تھے, وہ زائرین کے لیے مخصوص ٹرین چلتی تھی, جو کہ خمینی صاحب کی برسی میں, جون کے مہینے میں خمینی صاحب کی برسی میں وہ اسپیشل ٹرینیں چلا کرتی تھی. اچھا, میرے نہیں تھا ذہن میں کہ خمینی صاحب کی برسی ہے اور مجھے اسپیشل ٹرین ملے گی. میں تو عام روٹین سے سمجھ رہا تھا کہ مولا کا اتنی جلدی ویزا لگا ہے تو بلاوا جلدی ہے, میں جلدی چلا گیا. وہاں پہنچا تو بہت سارے گروپ کے, اس زمانے میں گروپ بن چکے تھے جو قافلے زیارت کے لیے لے جایا کرتے تھے. وہاں جو میری پہلی ملاقات ہوئی, میرے بہت اچھے مراسم تھے. عابد بھائی محمد ڈیرا کے کاروان یاسین کے نگراں ہیں, اور تحریک جعفریہ کے مزمل بھائی کے چھوٹے بھائی. اور مزمل بھائی امریکہ آ چکے تھے. عابد بھائی نے کہا کہ بھائی خیریت, کس کے ساتھ ہو؟ میں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہا کہ اس طرح سے ہے, ٹرین جا رہی ہے, کسی گروپ کے ساتھ وابستہ ہو؟ میں نے کہا نہیں, کسی گروپ کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں. چلے میرے ساتھ آ جاؤ. وہاں سے ہم تافتان بارڈر کراس کر کے, میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں, اور جیسے ہی ہم میر جاوا پہنچے ہیں, جو ایران کا بارڈر ہے, ہمارا آخری بارڈر تافتان ہے, ان کا پہلا بارڈر میر جاوا ہے. تو وہاں پہنچے ہیں, ابھی ٹرین پہنچی ہے کہ وہ دیکھا تو ماشاءاللہ سے مہمانوں کی تواضع کے لیے بوائل انڈے اور ایرانی قہوہ اور دیگر کھانے پینے کی لوازمات, بڑے پرتپاک استقبال ہوا, بہت ہی شاندار استقبال ہوا. وہ آج بھی استقبال مجھے یاد رہتا ہے کہ کتنے خوبصورت انداز میں وہاں پہ سارے انتظامات تھے. وہاں خوش آمدید کے بینر لگے ہوئے تھے. خیر وہ ہم چونکہ عابد بھائی کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے کاروان یاسین کے ساتھ, بس میں بیٹھے, اور زاہدان میں ایرانی گورنمنٹ نے کوئی نئی جگہ تعمیر کی تھی, اور بڑی جگہ تھی. وہاں ہم لوگوں کا قیام ہوا. مطلب وہ عابد بھائی بتا رہے تھے کہ وہ زاہدان میں زیادہ دیر اسٹے نہیں کریں گے, اور فوراً بس بک ہے, وہاں سے نکل جائیں گے. میں نے ٹھیک ہے, مجھے تو پہلی مرتبہ جا رہا تھا میں, اور میں تو خود سے جانے کی نیت سے اکیلا نکلا تھا, کوئی گروپ جوائن نہیں کیا تھا. جب وہاں ہم پہنچے ہیں جگہ, تو تھوڑی دیر بعد وہاں بھی سارا کھانے پینے کا بڑے سہولت, فیسلٹیز, نماز کے انتظامات, واش روم کے بہترین انتظامات تھے. کہ اتنے میں کچھ ایرانی افسران وہاں آئے. عابد بھائی کے ساتھ انہوں نے بات چیت شروع کی. عابد بھائی کے ساتھ
بات چیت شروع کی اور وہ سیدھے عابد بھائی لے کے ان کو میرے پاس آ گئے. اچھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 1993 میں 2003 میں نہیں سوری 1993 میں جو میں نے وہاں کھانے فرہنگ میں شرکت کی تھی اس کا سارا ریکارڈ ایرانی گورنمنٹ کے پاس منتقل ہو چکا ہے. اس میں میری تصاویر اور میری وہاں ایکٹیویٹیز اور میرے بارے میں پورا بریف نوٹ تھا. میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایران کا جو محکمہ داخلہ ہے اور اطلاعاتی محکمہ جو وہاں کی جاسوسی کا محکمہ ہے وہ بہت فعال ہے, بہت ایکٹیو ہے. اس کا اندازہ مجھے ایران پہنچتے ساتھ ہی ہوا تھا زاہدان میں کہ وہ آئے کہ نہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو ہے گورنمنٹ آف ایران کے مہمان ہیں. ہمیں آپ کے پتہ نہیں تھا کہ آپ بھی آ رہے. تو آج آپ نے کل جو آپ نے ویزا لگوانے کے لیے وہاں پاسپورٹ بھیجا تو ہمارے پاس انفارمیشن آپ کی آ گئی تھی اور ہم آپ کے یہاں انتظار کر رہے تھے. وہ مجھے میرا چونکہ پہلا سفر تھا اور مجھے ایران کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی, میں تھوڑا جھجکا اور میں نے کہا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا بڑے اور میں خوش بھی بہت ہوا, میرے لیے باعث فخر بھی تھا. میں نے کہا نہیں میں ان کے ساتھ میں زیادہ کمفرٹ ہوں. کسی جگہ اگر مجھے مشکل پیش آئی تو میں ضرور ایرانی حکومت کا مہمان بنوں گا, لیکن میں زیارت کی نظر سے آیا ہوں تو میں اپنے ذاتی خرچے پہ زیارت کروں گا. میں نے ان سے گزارش کی, میں نے کہا انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی موقع لگا آپ مجھے جب مدعو کریں گے سرکاری حیثیت میں تو میں سرکاری حیثیت میں آؤں گا. ابھی تو میں مولا کے ظاہر بن کے آیا ہوں, میں اسی گروپ کے ساتھ. معاف کیجیے گا نیئر بھائی, ہم آپ کو یہیں پہ روک رہے ہیں, ایک ہم چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں تو اس کے بعد آ کے پھر کنٹینیو کریں گے. تو ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ ہم جا رہے ہیں, آپ کہیں نہیں جائیے گا, بیٹھے رہیے گا, ہم ابھی فوراً واپس آ رہے ہیں. اہل عذاب اہل عذاب عزا کے دن جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. نیئر بھائی ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور نیئر بھائی نے جو سب سے پہلے جو ہمیں جو زیارت کا بتایا وہ انہوں نے بتایا حضرت معصومہ قم علیہ السلام کا, اور ان کے بارے میں ایک شعر بھی پڑھا. تو ان کی باتوں کو ہم کنٹینیو کریں گے, مگر اس دوران میں حسن طاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کوئی حضرت معصومہ قم پر اگر کوئی منقبت ہے تو ہمیں ضرور سنائیں ناظرین کے لیے. جی حسن طاہر صاحب. السلام علیکم ذوالفقار بھائی اور نیئر بھائی اور شاہ حسین صاحب. بڑی نوازش آپ کی کہ آپ نے مجھے جو ہے یہ موقع فراہم کیا کہ میں کچھ پیش کر سکوں یہاں پہ. جی آپ بڑی اچھی گفتگو بہت اچھی ہو رہی تھی, میں تو اس کے اندر کافی مگن تھا اور نیئر بھائی کے واقعات سن رہا تھا اور دل میں خواہش بھی بڑھ رہی تھی کہ کسی طریقے سے میں بھی جاؤں. تاریخ ہیں نیئر بھائی, تاریخ ہیں, آپ ان کے پاس بیٹھے تو ان کی صحبت تو اختیار کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کتنی بڑی تاریخ ہے یہ. نیئر بھائی کی ڈیٹیلز جیسے جیسے وہ بتا رہے تھے تو مجھے کافی دلچسپ تھی, وہ میرے لیے مزہ آ رہا تھا سننے میں. میں تو چاہ رہا تھا کہ نیئر بھائی اس کو کنٹینیو کرتے. نہیں, ابھی اور سنیں گے نیئر بھائی کو, ہم جانے نہیں دیں گے جب تک بات. آپ جب تک ہمیں تھوڑا سا آپ اپنا منقبت ہمیں سنائیں. میں ایک منقبت جو بی بی معصومہ قم کے حوالے سے ذوالفقار بھائی نے مجھے دی ہے, میں وہی پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں. ایک بار درود پڑھ دیجیے گا محمد والے. اللہم صلی علی محمد. جہاں میں زینت آلے ابا معصومہ قم ہے, جہاں میں زینت آلے ابا معصومہ قم ہے, جناب سید
پیدا کا آئینہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں. کیا کہنا. واہ واہ. یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں. ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم قم ہے. قسم خالق کی دنیا میں ہدایت اور شرافت کا. قسم خالق کی دنیا میں ہدایت اور شرافت کا سرا ایک فاطمہ ہے ایک سرا معصوم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی. حجاب نور کا ایک سلسلہ معصوم قم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی اللہ رد کرتا نہیں ایسی دعاؤں کو. بے شک بے شک. کبھی اللہ رد کرتا نہیں ایسی دعاؤں کو ہو جس کی ہر دعا کا واسطہ معصوم قم ہے. سبحان اللہ. آخری شعر پیش خدمت ہے. علی اکبر سے صغرا کی محبت کا اثر آیا. علی اکبر سے صغرا کی محبت کا اثر آیا. جبھی تو عاشق مولا رضا معصوم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن طاہر. واہ واہ. سبحان اللہ. ذل رضا صاحب کا کلام ہے, مقطع پیش کر دوں میں. جی بسم اللہ. کبھی ذل رضا مشکل میں گھبراتا نہیں ہرگز. کبھی ذل رضا مشکل میں گھبراتا نہیں ہرگز. ہے ہر مشکل میں اس کا آسرا معصوم سبحان اللہ سبحان سبحان جہاں سبحان میں زینت آل ابا معصوم قم ہے.
واہ واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، بات سبحان ہے، اللہ۔ بہت عمدہ حسن طاہر بھائی۔ ابھی میں بات ابھی نیئر بھائی کی مکمل نہیں ہوئی ہے، تو میں ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، تو اس کے بعد میں ڈاکٹر شاہ حسین کے پاس جاؤں گا، پھر فوراً نیئر بھائی کے پاس آؤں گا۔ آج نیئر بھائی سے پورا سننا ہے تفصیل سے۔ تو ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو بس ابھی ہم واپس آتے ہیں۔ اہل عذاب، اہل عذاب، عذا کے دن جی ناظرین، اب ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں، تو میں ڈاکٹر شاہ حسین صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جب سب سے پہلے آپ ایران کی زیارت پہ گئے، اور غالباً یہ ہے کہ سب سے پہلا وہ موقع تھا کہ آپ کسی معصوم کے دربار میں حاضر ہو رہے ہو، تو کیا تاثر تھا، کیا کیفیت تھی آپ کی کہ جب پہلی مرتبہ آپ نے زری حضرت امام رضا علیہ السلام کی زری کو چوما، اور آسانی سے ضرور چوم لی گئی آپ نے، یا ہمارا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ بڑی مشکلوں سے وہاں پہ جگہ ملتی تھی؟ تو ذرا بیان کیجئے گا کہ کیا تاثرات تھے اور کیا ہوتے؟ بس یہ سمجھ لیں ذوالفقار بھائی کہ یہ خداوند کریم کی بڑی ایک سعادت تھی کہ جب ہم مولا امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ حاضری کے لیے گئے تو اس وقت روزہ خالی کرایا ہوا تھا، اور صرف ہمارا گروپ جو تھا وہ اس گروپ میں تھا، اور وہاں کے ریڈیو اور ٹی وی کے اوپر اس گروپ کی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی۔ یعنی کہ یہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میرے والد بھی تقریباً 5-7 مرتبہ جا چکے تھے، اور میری والدہ بھی، تو وہ یہی بتاتے تھے کہ امام رضا کی زری کو چھونا ایک بہت بڑا یعنی کہ مشکل کام ہے۔ تو مگر یہ کہ خدا کی مہربانی ہوئی کہ وہ ادھر ہم سکون سے وہاں پہ رہے، وہاں پہ جو ادھر کے علماء کرام تھے ان سے تفصیلی گفتگو بھی رہی وہاں پر، اور یہ امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت کا جو یعنی کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ اور وہاں پر پھر جا کے جو ادھر جو باب شفا تھا وہاں پر جو دعا مانگتے تھے، پھر وہاں پر جو شیخ العملی جی کی جو متون ہے وہاں پر بھی گئے، وہاں پہ بھی ایک پاکستانی عالم دین ہوا کرتے تھے رضوی صاحب، وہ اردو میں مجلس ہوا کرتی تھی، تو ادھر ان سے بھی ان کے پاس بھی رہے، اور خصوصاً امام رضا کے جو ان کے جو ادھر سے جو بھی انعامات اور جو بھی چیزیں ملی وہ بہت ہی متبرک تھیں، اور وہ ہمارے پاس بڑی محفوظ ہیں، اور وہاں پہ سجدے گاہ، وہاں سے تسبیح، اور ہم نے اپنے آپ کو مکمل اپنے آپ کو اس ذریعے سے مس کیا اور اپنے تمام حاجات کو طلب کیا۔ لیکن اس میں سب سے جو آپ کو انتہائی اہم جو چیز بتاؤں گا میں کہ جو ایک امام رضا کا جو یعنی کہ جو روزے کا جو میرا اپنا یعنی کہ جس کو معجزہ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں دوسرے لوگوں سے، کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 2005 میں جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا 23 جون 2005 کو، تو اس کے بعد ہمارے والد کو بہت طبیعت خراب ہو گئی، اور ان کا دل بہت کم کام کر رہا تھا، ان کا انجیکشن فریکشن صرف 20% تھا، یعنی کہ ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا کہ آپ پیدل بالکل نہ چلیں۔ تو ہم ان کو لے کے گئے تو بی بی معصومہ کے پاس، تو ان کو ویل چیئر پہ لے کے جانے میں کامیاب ہو گیا، اور بی بی معصومہ کے پاس ویل چیئر پہ لے کے گیا، وہ چلے گئے۔ مگر جب ہم امام رضا کے روضے پر گئے تو میرے والد نے بولا کہ میں شفا کے لیے آیا ہوں، میں یہاں پر معذور نہیں آؤں گا، یعنی کہ انہوں نے ویل چیئر پہ بیٹھنے سے منع کر دیا۔ اور آپ بھی گئے ہیں وہ زیارت ان کے حرم میں، تو وہ جو حرم ہے کتنا دور ہے چلنا ادھر سے پیدل، تو وہ مکمل پیدل چل کے گئے، پیدل چل کر واپس آئے، اور یعنی کہ ان کا
آپ ان کے دل کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ چند قدم بھی چلیں، مگر یہ صرف اور صرف مولا امام رضا کا وہ تھا کہ جب ہم واپس آئے اور جب واپس آ کے ان کا ایکو کروایا ہے تو وہ یہی ڈیلس ٹیکسس میں جب واپس آئے ان کا جب ایکو کروایا تو ان کا ایکو 55% تھا، یعنی کہ وہ ڈاکٹر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ آج سے 2 مہینے پہلے اس شخص کا دل اتنا کمزور تھا اور ابھی اتنا طاقتور ہے. یہ صرف مولا امام رضا سے شفا تھی ان کو. جی آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ سب زندہ معجزے ہیں کہ جو بیان نہیں ہوئے، جو لوگوں بیان تو وہ ہو گئے جو وہاں پہ ہو گیا، مگر یہ ہے کہ ہزاروں معجزے ایسے ہیں وہاں تو کہتے ہیں کہ روزانہ ہی شفا ملتی ہے. آپ کو ایک نہیں کروڑوں ایسے معجزے ہیں جن کا ذکر نہیں ہوتا، مگر جب تفصیل سے بات ہوتی جیسے ابھی آپ نے اظہار کیا تو میں اب آپ سے پھر بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ سے اور تفصیلیں سنیں گے. میں نیر بھائی کے پاس جاتا ہوں. نیر بھائی اب ذرا وہ آپ جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا تو پھر آپ وہاں سے شروع کر دیں. یہ بہت شکریہ. حسن طاہر نے جناب بی بی فاطمہ معصومہ قم کے اوپر بہت خوبصورت منقبت پڑھی ہے. بہت ہی لطف آ رہا تھا مجھے سننے کا، بہت لطف آ رہا تھا. ابھی شاہ حسین صاحب نے بھی اپنے امام رضا علیہ السلام کے روزے کے معجزے کا ذکر کیا ہے. کیونکہ یہ میرا پہلا سفر تھا تو میں اس کو مختصر بیان کر کے میں اپنی جو دوسرا میرا سفر تھا، یادگار سفر تھا، وہ میری زندگی کا بے انتہا یادگار رہا. اور چونکہ ابتدا پہلے سفر میں ہوئی تھی اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. تو ہم صبح وہاں سے نکلے اور راستے میں خوبی یہ تھی ذوالفقار بھائی کہ جہاں نماز کے وقت ہوتا تھا بس پراپر اسی ٹائم پہ کسی نہ کسی مسجد کے آگے راستے میں قیام کرتی تھی، صلاۃ اور نماز کے لیے سب اتر جاتے تھے. اور ہم تہران پہنچے اور تہران سے خون بیوی کی بارگاہ میں حاضری دی پہلی مرتبہ. مغرب کے وقت بہت رش تھا اور ظاہر ہے وہ ایک وہ جوش اور لگن تھی، لیکن وہ جوش اور لگن کے باوجود جو ہے تکلیف کا احساس تکلیف کا احساس اس لیے تھا کہ ہم جوش اور لگن میں بڑھ رہے تھے. میں بعد میں اس کے بعد وضاحت کروں گا کہ تکلیف کیوں ہوئی ہمیں. تو جب ہم بہرحال وہاں ہماری بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوئی، ان کا ذکر بھی میں تفصیل سے بعد میں کروں گا، جس میں مولانا نسیم آغا کراچی کے، مولانا منور، مولانا عمران کاظمی، یہ تمام علماء کے ساتھ بہت اچھی ملاقات رہی ہماری. وہاں زیارت مکمل کر کے ہم وہ 14-15 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہاں قم سے اور امام رضا علیہ السلام کے روزے سے ہو کے اور تہران کی ساری زیارتیں کر کے ہم واپس آ گئے. لیکن اس میں میں نے بی بی فاطمہ معصومہ قم کے روزے پر اور امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ میں نے دونوں جگہ ایک دعا مشترک مانگی تھی کہ مولا ہمیں پھر بلائیے گا بی بی. اچھا بی بی کیا ہے کہ روزے پہ ایک اضافی دعا مانگی تھی میں نے چلتے ہوئے. میں نے بی بی دل نہیں بھرتا آپ کے پاس سے، اب جو بلائیے گا تم یہ اطمینان سے رکھیے گا اپنے پاس. یہ پتہ نہیں، میں صرف بی معصومہ قم کے روزے پہ میں نے مانگا، امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ میں نے مانگا کہ مولا پھر بلائیے گا ہمیں اپنی زیارت کے لیے. میں ابھی تمہید باندھ رہا ہوں آپ کو دوسری زیارت پہ جانے کی جو واقعہ پیش آیا جس میں آپ نے کہا کہ 8 مہینے رکا، میں اسی کی تمہید باندھ رہا ہوں. تو 95 میں میرے یہاں ماشاء اللہ صاحبزادے پیدا ہو چکا تھا اور وہ پہلا بیٹا فرزاد عباس صاحب دونوں جانتے ہیں، حسن طاہر بھی آپ کی اور ہمارے ناظرین بہت سارے جانتے ہوں گے. وہ 2-3 مہینے کا تھا. پھر وہ اتفاق سے میری جو پوسٹنگ تھی مجھے کسی سزا کے طور پہ میری، ظاہر ہے میں وضاحت نہیں کر سکتا وجہ کیا تھی، مجھے OSG بنا دی گئے. اور میں نے جب اپنے افسران سے بات کی انہوں نے کہا یہ اوپر منسٹر صاحب اور چیف منسٹر کی مرضی ہے اور یہ لمبی گئی تمہاری OSG شپ. ٹھیک ہے بھاڑ میں جاؤ، تنخواہ ملے گی؟ میں نے پوچھا تنخواہ کیا؟ ہاں ملے گی، چیزیں کر جائیں گی، بس تنخواہ ملے گی. میں ٹھیک ہے. گھر آیا میں نے مسز سے اور جب بات کی میں نے کہا چلو یار ایران چلتے ہیں. اس میں ہوا کہ میں نے کہا اس طرح سے OSG بنا دے گا اور جلدی پوسٹنگ نہیں ملے گی ابھی.
घर पे बैठना पड़ा कि चलते हैं ईरान मौला की ज़ियारत के लिए। और बस हमने घर पहुंचे थे, 2-2:30 बज रहे थे। पुराना एक तजुर्बा था कि हाथ के हाथ वीजा लग जाता है। 95 की बात करो, 94 में वो, 93 में खाना फरंग, 94 में पहली ज़ियारत, 95 में मैं फिर वहां चला गया। वहां जाके वो हाथ के हाथ मुझे वीजा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। वापस आया और वापस आके बता दूं कि मैं फिर रुका नहीं। मैंने मिसेस से कहा, मैंने कहा यार, और वालदा भाई हम लोग जा रहे हैं। मैंने मिसेस से कहा कि तुम जल्दी से अपना पैक कर लो, हम अभी निकल रहे हैं। मगरिब से पहले, ये एक ही दिन में पोस्टिंग का ऑर्डर, सुबह अफसरान का ये कहना है कि अब पोस्टिंग अभी नहीं मिलती एक लंबे अरसे तक, ईरान का वीजा, ये सब पूरा एक दिन में। और 4-5 बजे वापस आया। मैंने कहा पैकिंग करो, भी चल रहा है। फट जा चुके 2-3 महीने का था, उसके जरूरी जो दूध के डब्बे वगैरह ये वो, उसके पैकिंग का और दीगर कपड़े जरूरी था, वो जरूर पैक किया। और मैं शाम में 7 बजे सब्जी मंडी मिसेस के साथ पहुंच गया। उस जमाने सब्जी मंडी से बसें चला करती थी कोयटा के लिए। जी जी जी। तो जहाज का सफर था नहीं, तो और कोई मुश्किल भी नहीं थी। आजकल की जो हालात में बड़ी जान को खतरात हैं ज़ायरीन के, वो सब कुछ भी नहीं था। और इब्तदा हो चुकी थी हालात और वाक़यात की कि वो मैं आगे चल के कोयटा में इमाम बारगाह नासिर रज़ा में ठहरे। और दूसरे दिन सुबह हम ताफ्तान बॉर्डर के लिए निकले। तो रास्ते में जगह जगह स्लोगन दिखाई दे रहे थे, शिया काफिर और ये इस तरह की चीजें थी बहुत ज्यादा, खाली दीवारों तक था। अब वो ताफ्तान से मीरजावा, मीरजावा से बीवी के रोजे पे हम वहां पहुंच गए। वहां चूंकि मौलाना नसीम आका बड़े करम फरमा, बहुत अच्छे इंसान, मैं आज भी उन मोहसिनों को नहीं भूलता कि जिन्होंने मुझ पर बड़ी करम नवाजी की। मौलाना मुनव्वर नकवी, मौलाना नसीम आगा, मौलाना इमरान काज़मी, ये बड़ा करम था इनका। वहाँ बीबी के रोजे की ज़ियारत के बाद मुनव्वर ने कहा कि भाई आप खाना आज हमारे घर खाएंगे। अच्छा, वहाँ की ग़िज़ा, ईरान की ग़िज़ा तकरीबन सभी ज़ायरीन को पता है कि चुल्लू कबाब और वो दाल का और रोटी के सालन शोरबे का होता है। तो पाकिस्तानी ग़िज़ा जहाँ होती थी वहाँ तो ज़ाहिर लपकते थे। तो हम मौलाना मुनव्वर साहब के घर खाने पे गए। वहाँ मौलाना नसीम आका भी थे और दीगर उलमा भी, वहाँ तालिब इल्म थे, तालिब इल्म वो तालीम हासिल कर रहे थे। नैयर भाई, ये जो नसीम आगा हैं, ये इज्जत लखनवी के बेटे हैं ना? इज्जत लखनवी साहब के साहबजादे, असद आगा के भाई बड़े। जी 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 जी। बल्कि बड़े भाई क्या है, या हम ट्विन थे ये शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में, असद आगा में और नसीम आगा में। अच्छा। तो और इमरान काज़मी साहब अंचोली में उनकी रिहाइश थी। जी जी। मौलाना मुनव्वर नकवी साहब अस्करी इमाम बारगाह में थे, बाद में फिर वो मुख्तलिफ इमाम बारगाह में पहुंचे, उस पर नहीं बात कर रहा मैं। खैर वो हाँ, हम लोगों ने बड़ा पुरतकल्लुफ़ उन्होंने खाने के इंतजाम किया। वो फैमिली के साथ थे वो लोग, उनके बच्चों से भी, उनके मिसेस से भी मुलाकात हुई। और ज़ाहिर पर्दा हिजाब अव्वल था। वहाँ मैंने इन तीनों उलमा के सामने कहा कि मैं बीवी की ज़ियारत तो कर लिया, मैं बीवी से मांग के ये गया था, बीवी ने मुझे मेरी मुराद पूरी कर दी। देखिए, आप बीवी से क्या मांग रहे थे कि आपसे दिल नहीं भरा मेरा। हाँ, वो उससे लिंक करें। मैं तो उसी से लिंक किया। उसी वक्त जैसी मेरी OSD शिप्स मिली और कहा लंबे अरसे, मैं उसी वक्त मेरे ध्यान में आया, बीवी ने बंदोबस्त किया अपने बाल बुलाने का। नैयर भाई, मुझे लगता है कि मुझे एक प्रोग्राम और करना पड़ेगा। आप जिस तरीके से एक एक जुज़वियात को बयान कर रहे हैं ना, तो ये बड़ी चीज है। वरना तो एक सिंपल सी बात है, वीजा लगाया, ट्रेन में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, चले गए और ज़ियारत कर लिया और आ गए। मगर ये जो जुज़वियात है ना, ये बड़ी, ये समझ कि ये बड़ी यादगार बातें। और हमारा जो ये प्रोग्राम है कि हमारी यादें, आज़ादारी और हमारी यादें, या आज के इस प्रोग्राम को कह दें कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और मासूम भाई क़ुम की ज़ियारत और हमारी यादें। तो मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जा रहा हूँ, तो उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह फिर आता हूँ और आपसे कंटिन्यू रखेंगे। आप अपने सिलसिले को अपने जहन से जोड़े रहें। तो नाजरीन, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं
اور ہم ابھی آتے ہیں. بالکل اہل عذاب، اہل عذاب، عذا کے دن جی ناظرین، ویلکم فرام دا بریک. تو اب میں بجائے اس کے کہ نیئر بھائی سے کے پاس جاؤں، یہ پانی پی رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے ان کا بولتے بولتے گلا خشک ہو گیا ہے، تو اس دوران میں برادر حسن طاہر کے پاس چلتا ہوں. تو حسن طاہر صاحب، اب معصومہ قم کا جب ذکر تھا تو آپ نے معصومہ قم کی منقبت سنائی تھی. اب اس وقت حضرت امام علی رضا کا ذکر چل رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ امام رضا کی کوئی منقبت سنائیں. بہت شکریہ حضرت طاہر بھائی. بڑے نوازش، بہت شکریہ آپ کا. میں بالکل پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے گا محمد. اللہم صلی علی محمد. محمد. یہ سمر ہوشنگ آبادی صاحب کا کلام ہے، در حال امام رضا علیہ السلام. یہ بھی ذوالفقار بھائی نے. یہ نیئر بھائی بہت اچھی طرح واقف ہیں سمر ہوشنگ آبادی سے، بس آپ یہ سمجھ لیں. چلیں، میں بس پیش خدمت ہے وہی سمر صاحب کا کلام. جی. خدا کے دین کی توقیر ہے امام رضا، بے شک بے شک. وقار تطہیر ہے امام رضا، خدا کے دین کی توقیر ہے امام رضا، نبی کے نور کی تنویر ہے امام رضا، کیا بات ہے. علی کے علم کی تفسیر ہے امام رضا، سبحان اللہ. حسن مثال محمد صفت علی تینت، حسن حسن مثال محمد صفت علی تینت، جہاد صبر کی شمشیر ہے امام رضا، سبحان اللہ. جہاد صبر کی چراغ آرزو وے بلتے سرور کونین، چراغ آرزو بنت سرور کونین، علی کے خواب کی تعبیر ہے
امام سبحان اللہ. سفر میں عالم غربت میں بے نوائی میں سفر عالم غربت میں بے نوائی میں مثال حضرت شبیر ہے امام رضا. لب رسول پا آئی تھی جو دم آخر لب رسول پا آئی تھی جو دم آخر انہیں دعاؤں کی تاثیر ہے امام رضا. دیار توس سے آتی ہے آج بھی یہ صدا. دیار توس سے آتی آج بھی یہ صدا. جہاں میں مرکز تنویر ہے امام کیا کہنے پیش خدمت ہے سمر صاحب کا. جی جی بسم اللہ. ہے ناز خانہ کعبہ کو اے سمر ان پر ناز خانہ کعبہ کو اے سمر ان پر علوم دین کی تعمیر ہے امام رضا. خدا کے دین کی توقیر ہے امام رضا. درود پڑھ دیجیے گا. بہت شکریہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. حسن طاہر مولا آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. کیا آپ نے گلا پایا ہے, سحر پھیل گیا ہمارے لیے. تو ناظرین, کچھ ٹی وی پر وقت کی کمی کا تقاضا ہوتا ہے, مگر ہمارے مہمانوں کی باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں. نیر بھائی کا بھی سفر جاری ہے, ڈاکٹر شاہ حسین کا سفر بھی جاری ہے زیارت کا, اور ہمارے حسن طاہر بھائی بھی ابھی اپنے پٹارے میں بہت ساری انہوں نے رکھی ہوئی ہیں منقبتیں, تو ان سے بھی سنیں گے. تو ناظرین, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم انہی مہمانوں کے ساتھ اور انہی باتوں کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ اور فی امان اللہ. اہل عذاب عزا کے دن